لیکن آج ہر مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، سوچے رمضان گزرنے کے بعد اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا نمازوں میں 5 وقت پابندی ہو چکی ہے؟ نماز کی عادت بن چکی ہے؟ قرآن سے تعلق جڑ چکا ہے؟ دین کا شوق اور ذوق پیدا ہو چکا ہے؟ اگر ہے تو کامیاب، نہیں ہے تو ناکام۔ کیونکہ آج تو ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو آخرت میں شیطان کو ہم اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان کو تو ہم نے رمضان میں بند کر دیا، پھر تم کیوں ملاوٹیں کرتا رہا، پھر تم جھوٹ بولتا رہا، پھر تو تم سے نمازیں کیوں رہ گئی، پھر تم نے رب کو راضی کیوں نہیں کیا؟ اب اس کی ایک علامت اللہ کے قرآن نے ہمیں بتلائی، فرمایا فَمَن يُرِدِ يشرح صدره للإسلام، اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ارادہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو ہدایت دے دی جائے، کیونکہ نماز میں ہدایت مانگتی ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ ہر بندہ ہر رکعت میں نماز کے اللہ سے ہدایت مانگتا۔ اللہ نے فرمایا یہ علامت ہے کہ کس کو اللہ کریم نے ہدایت دے دی ہے۔ ہر بندہ آزمائش کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھ سکتا ہے کہ آیا اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے یا نہیں۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرماتی ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ ہدایت مانگتے ہیں اونچی آواز سے بولیں گے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ سب کو حج بیت نصیب کرے۔ اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتی ہے، دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے، دل میں دین کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، دل میں دین کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اللہ جس کے بارے میں گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو گمراہ کر دیا جائے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا جائے، فرمایا اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دل میں گھٹن محسوس ہو جاتی ہے، قرآن پڑھا جائے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، لاؤ لاگ میں دل خوش ہوتا ہے۔ دنیا کی محفل لگی ہو نا، گپیں ہو رہی ہو تو دل خوش ہوتا ہے، گویا اللہ نے اس آدمی کے لیے گمراہی کرایا تھا۔ اور فرمایا ہارا جامون اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے سینہ کہ انما یصعد بالسماء، گویا آسمان پہ چڑھنا ہے، جس طرح آسمان پہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کے لیے آسمان پہ چڑھنا مشکل
مشکل ہو جاتا ہے. آج آپ بندہ دیکھیے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ مال کی محبت موجود ہے، دین کی محبت موجود ہے، دنیا کے لاؤ لام کی محبت ہے یا قرآن کی محبت موجود ہے؟ دل میں کس چیز کی محبت موجود ہے؟ وہ دنیا کو نہیں رہ جاتا ہے. مال دولت پیسہ روپیہ کماتے کماتے ساری زندگی گزر گئی، ہوش ہی نہیں رہا دین کا، دین کی فکر کا ہوش ہی نہیں رہا، دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. زندگی دراز ہو. یہ دنیا کیا ہے؟ کبھی ہو نہیں. آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس. کتنی خاندان برادری لوگ تھے، بڑے بڑے نام و گرامی لوگ تھے، آج ان کا نام نظر نہیں آتا. کتنے فکر و واقع والے لوگ تھے، خاندان ایسے تھے جو بڑے غربت کا شکار تھے، آج مالدار نظر آتا. یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے. جس طرح فرمایا اللہ کریم نے سن لو کائنات والو، یہ دنیا کی زندگی لاؤ لعب ہے، کھیل تماشا ہے. جیسا میدان کے اندر کچھ لوگ کھیل رہے ہوتی ہیں، کچھ تماشا کر رہے ہوتی ہیں. آج دنیا میں کسی کو مال دیا ہے، مال دولت اور پیسے روپیے سے جاؤ جلال سے دنیا کی زینتیں خرید رہے ہیں. دنیا کے اندر لاؤ لعب ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، بڑے خوش ہیں. دنیا ہمارے پاس ہمیشہ نہیں. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالا اخلدا. فرمایا کہ پیسوں کو گن گن کے رکھتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہو گیا ہے، کتنا پیسہ میرا بڑھ گیا ہے، کتنی جائیداد بڑھ گئی ہے، میری کتنی زمینیں زیادہ ہو گئی ہیں، کوٹھی اور بنگلے زیادہ ہو گئے ہیں. فرمایا اللہ اور لعب، کھیل اور تماشا یہ لگا ہوا. آج پیسہ ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے. آج کی جو نوجوان ہیں کل وہ بوڑھے ہو جانے والے ہیں. کل کے جو بوڑھے ہیں جن کا دودھ بھی بولتا تھا، جن کا نام دنیا میں لیا جاتا تھا، جن کی ایک آواز میں لاکھوں آوازیں آ جاتی تھی، لاکھوں لوگ آ جاتے تھے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. آج ان کا جو ہے بات سننے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا سن لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو سمجھ لو کائنات والو، فرمایا کہ دنیا کی زندگی لاؤ لعب ہے، کھیل تماشا ہے. اور فرمایا وزینۃ و تفاخر بینکم. یہ دنیا کی چمک دمک ہے، یہ مال دولت دنیا کی چمک دمک ہے. بینکم، آپس میں فخر کرنا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا کاروبار ہے، اتنا اور لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاری ہے، اتنی اور کوشش کر رہا ہوں. فرمایا دنیا میں انسان فخر کے لیے یہ مال اور دولت دنیا کی زیادہ زینت ہے، چمک دمک ہے اور فخر ہے آپس میں. اور فرمایا وَتَكَاثُرٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. فرمایا یہ کثرت میں مال اور اولاد کی زیادتی میں دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے ہر انسان. دنیا کی دوڑ میں لگا، کسی کا مال زیادہ ہے، ایک بھائی کو اللہ نے زیادہ دیا، دوسرے کو کم دے کر آ رہا، وہ تو اللہ کی تقسیم ہے. جس طرح فرمایا اللہ کریم نے
انداز دیکھیں. فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے انہیں خزانے دیے تھے، مال دولت کے خزانے، چاندی اور سونے کے خزانے ہم نے دیے تھے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک مضبوط جماعت، کمی جماعت قانون کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے والی تھی. کتنا خزانہ ہوگا؟ صرف چابیاں جو ہے نا، جن تالوں کو کمروں کو لگی ہے نا، ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے مضبوط جماعت رکاوٹ محسوس کرتی، تھک جاتے. اللہ پاک نے لکھا ہے 50 من کے قریب اس کا وزن تھا چابیوں، 50 من کے قریب. اور مضبوط جماعت دونوں سارے مل کر اٹھائے تو بڑی مشکل سے اس کی چابیاں لے کر جائے. پھر خزانہ کتنا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا اذ قال له قومه، قوم والوں نے کہا، علاقے والوں نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. فخر نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر. اللہ کریم نے مال دیا ہے تو زکات ادا کر، مال دیا ہے غریبوں کا خیال رکھ، مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جو زکات ہے نا، یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے. آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں مالدار زیادہ پیسے روپے والوں کو پہن، اور یہ ایک مولویوں نے بنایا ہوا آپ کا قانون ہے، اسی مرضیہ ہی چارج ہے. مال اگر حلال کا ہے تو حلال جگہ پہ لگتا ہے، حرام کا ہے تو حرام جگہ پہ لگے گا. اکثر میں کہتا ہوں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. رب کا قانون دیکھیں، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے. سود سے پیسہ کم ہوتا ہے اور صدقات سے پیسہ بڑھتا ہے. رب کا قانون. دنیا کا قانون کیا ہے؟ سود سے پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور صدقے دیے، خیرات دیے تو پیسہ کم ہو جائے. اللہ نے کہا نہیں، برکت اللہ کی طرف سے صدقات میں ہے، خیرات میں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہے. سود سے پیسہ، برکت اللہ کی طرف سے کم ہو. اور اسے بھی کہا فساد نہ کرو. اور جب وہ گھر سے نکلتا تھا، اللہ اکبر، فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. اللہ اکبر. گھر سے جب نکلتا تھا، آگے بھی سکورٹی ہے، پیچھے بھی سکورٹی ہے، اور باڈی گارڈ کھڑی ہے، اسلحہ لے کر کھڑی ہے حفاظت کے لیے قانون کی، ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ، گھوڑے اور قیمتی گھوڑوں کے ساتھ، قیمتی لباس پہن کر جب گھروں سے نکلتا تھا تو وہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کو پسند کرنے والے، کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. آئے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے، ہمارے پاس بھی اتنا روپیہ پیسہ ہوتا. انہ لذو حظ عظیم. یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. آج تو ہم پیسے روپے والے کو خوش نصیب سنیں. یہ نہیں کہا کہ پیسہ اس کا اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے یا حرام پیسے حرام راستے میں لگ رہا ہے، کیا اسے عبادت کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں. یہ ہم نہیں سمجھتے. نیکیوں کی کتنی توفیق ہوئی، کتنی عبادت کرنے والا ہے، کتنی ریاضت کرنے والا ہے. خوش نصیب تو وہ آدمی رمضان المبارک کو گزر گیا، یہ بازار کا ٹائم نہیں ملا، بازاروں اور گلیوں کے اندر چکر لگاتا رہا، بازاروں اور گلیوں کے اندر وقت گزارتا رہا. تراویح پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ ہے بدنصیب آدمی. ہم تو کہتے ہیں جس کے بعد مال ہے، رمضان میں جس نے زیادہ کمایا وہ خوش نصیب ہے.
کی چمک دمک کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے. لیکن وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے فہم و فراست دی تھی، تقوی اور پرہیزگاری دی تھی، وہ کہنے لگے ویلکم، ہلاکت تو تمہارے لیے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہلاکت تو تمہارے لیے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تم اس اجر و ثواب سے بہتر سمجھ رہے ہو مال کو، دولت کو، اس خزانے کو. فرمایا کہ آمن وعمل صالحا، جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے رب کے سامنے، اس اجر اور ثواب سے تم مال کو بہتر سمجھ رہے ہو. اور پھر فرمایا والا یلقاها الا الصابرون. فرمایا یہ ساری چیزیں ایمان اور نیک عمل، صابرین صبر کرنے والے، آزمائشوں میں رب کے حضور دعا کرنے والے، صبر کرنے والوں کو یہ اجر و ثواب ملتا ہے. کتنا اللہ کو یاد کیا اللہ رمضان میں، کتنا گڑ گڑائے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جس نے رب کو راضی کر دیا، جس نے راضی کر دیا، سارے کائنات کا خزانہ اسے مل گیا. جب رب کے ساتھ لو لگ جاتی ہے نا، پھر سارا کائنات کا خزانہ اس کو ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشارہ کر رہا ہوں ٹائم تھوڑا چکے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ فوت ہو گیا ہے، احد کے میدان میں والد محترم فوت ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ قرض چھوڑا ہے، 30 اوسط قرضہ چھوڑا ہے. ایک اوسط وہ ہوتا ہے 60 کلو کا، جب آپ کہتے ہیں 60 من کا، 60 من ہو تو ضرب دے دیں 30 کے ساتھ، کتنا قرضہ ہوگا؟ کروڑوں کا قرضہ. روتا ہوا آیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قرضہ بھی دینا ہے یہودی کا، میں اس کے پاس گیا تھا، مجھے مہلت چاہیے. اس کا کوئی مہلت نہیں. اور یہ بات بھی سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے اس کی آسانی کے لیے، سننا، قرضہ دیتا ہے کان لکل یوم صدقہ، ہر دن کے صدقے کا ثواب اسے ہوتا ہے. کسی کو قرضہ دیتا ہے، اگر لاکھ روپے دیتا ہے، 50,000 روپے دیتا ہے، گویا اللہ کے ہاں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنا قرضہ دیا، 1 مہینہ اسے 1 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب. کتنا اجر ہے. آپ بینک میں رکھ رہے دوبارہ کرتی ہے، کسی کو دینا دوبارہ نہیں. یہودی نے کہا نہیں کوئی نہیں، مہلت نہیں، دے دو جلدی جلدی. روتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا چند کھجوروں کے درخت ہیں میرے پاس باغ کے اندر، اور کچھ بھی. کہا پھل اتارو، پھل اتارا، ڈھیر لگایا اور رو پڑا حضرت جابر. فرمایا اے اللہ کے نبی یہ چند کھجوریں ہیں، اس سے کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں ہے، منڈی کے اندر بڑے بڑے وپاری کو بلا کے لاؤ، اور اس میں کپڑا ڈال دیا گیا. اللہ اکبر، کپڑا ڈال دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کی قسم ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجوریں نکالتا گیا، تولتا گیا، 3 اوسق کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو گیا. کپڑا اٹھا کر دیکھتا ہوں اتنی کھجوریں اور بھی پڑی ہیں. کتنی عظمت ہے، کتنا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ. آج تو پریشان ہے دکاندار آدمی، کیا کرے جی؟ اگر نماز کے لیے دکان بند کر دی تو بلا کا قرضہ میں نے دینا ہے، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ میں نے تو اتنا جو ہے لوگوں کو پیسے دینے ہیں، یہ کاروبار کیسے چلے گا؟
دیتے ہیں، اسی طرح یہ کاروبار چلتے رہیں گے، اسی طرح یہ مسائل جو ہے حل ہوتے رہیں گے. تم نے اپنے آپ کو ویسے پابند کر دیا ہے. اس لیے رب سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل توفیق نصیب فرمائے.